اولین، خاص الخاص، فیض یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خانوادے سے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اہل بیت کے ائمہ کہہ کے یہاں اس باب میں باب باندھا ہے، تو آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ باب ختم کرتے ہیں۔ اس کے ختم پر فرماتے ہیں کہ اہل بیت رسول اللہ، آپ کے فضائل مناقب ہم یہاں تک بیان کرتے ہیں۔ آگے ایک ضخیم کتاب ہی اس کی علیحدہ ضرورت پڑے گی۔ اور فرمایا کہ اہل بیت کے فضائل پر، مناقب پر میں ایک کتاب لکھا تھا، منہاج الدین نام تھا اس کا، اس میں میں نے تمام تفصیل لائی ہے۔ اب یہاں پر یہ اہل صفہ کا باب شروع ہونے سے پہلے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ باب ختم کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ وَنِيز یوسف سنت، ان اہل بیت میں یوسف سنت، یہ ترکیب، یہ وصف مجھے تعویل کرنے نہیں آ رہا، دیکھا میں، یا سنت کو جمال عطا کرنے والے یا سنت کو روشن کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جو ظاہر و باہر ہوں ان کی صفات، یہ مراد ہو سکتی ہے۔ سنوارنے والے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے حالات خراب ہو چکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت سے لوگوں نے معاذ اللہ پامال کیا، اہل بیت کو بہت ستایا۔ وَمِنْهُمْ نیز یوسف سنت و جمال طریقت، طریقت کے جمال، حسن، معبر معرفت اور معرفت کی تعبیر کرنے والے، معرفت کا بیان کرنے والے، معرفت کی بھی ایک جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنے والے، مزین صفوت اور صفوت سے مزین، ابو محمد جعفر صادق بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ کی سیرت کے بیان بارے میں فرماتے ہیں عالی حال، آپ کا حال بہت بلند تھا، باطنی کیفیات بہت بلند ہیں، اور نیکو سیرت بودے، اور آپ کی سیرت بہت زبردست تھی، اچھی تھی۔ حسن سیرت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، نیکو فارسی ہے، حسن سیرت یہ حسن عربی ہوتا ہے۔ آراستہ ظاہر و آبادان باطن، اور آپ کا ظاہر آراستہ تھا اور باطن آباد تھا۔ جس کا دل روشن ہو، جس کا باطن مزین ہو، فارسی میں آبادان کہتے ہیں ان کو، اس کا مقابل معاذ اللہ ویران ہوتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کتنے لوگ ہیں جن کے باطن ویران ہیں، آپ کا باطن آبادان اور ظاہر آراستہ، ظاہری و باطنی خوبیوں سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہری و باطنی اور جو حال ہے اس سے مزین، غیر اشارات جمیل، اور آپ کے اشارات بہت خوبصورت اشارات ہیں۔ علم میں، معرفت میں آگے خود تذکرہ آتا ہے۔ اندر جملہ علوم، تمام علوم میں آپ کے اشارات بہت ہی حسین ہیں، جمیل ہیں، نکات نازک ہیں۔ بدقت کلام، کلام کی دقت کے معنی باریک بینی سے جس کو دیکھا جاتا ہے، علوم کی جو نکات ہیں وہ دقت کلام، آپ کا کلام بھی بالکل نپا تلا اور اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا اس جگہ سے،
ایسی آپ کا کلام ہے، وقوف معانی، اور جو کلام ہوتا ہے اس کا معانی بھی ہوتا ہے، تو معنی بھی اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائیں، جو بات آپ فرمانا چاہتے ہیں وہ بات پوری پوری پہنچ جائے۔ اندر میان مشائخ رضی اللہ عنہم، مشائخین رضی اللہ عنہم میں آپ مشہور ہیں، وغیرہ کی کتب معروف ہے، اور آپ کی بہت سی کتابیں مشہور ہیں۔ اندر بیان ان طریقت، اس طریقت کے بیان میں ازوی روایت میں، اور آپ سے روایت کی جاتی ہے کہ گفت آپ نے کہا من عرف اللہ اعرض عمن سواہ، عارف معرض بود از غیر و منقطع از اسباب۔ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو پہچانا، من عرف اللہ، عرف اللہ، من عرف اللہ اعرض عما سوا، جس نے اللہ کو پہچانا، اللہ کے سوا جو کچھ ہے ان سے منہ موڑ لیا۔ اور از غیر و منقطع از اسباب، جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ غیر سے منقطع ہو گیا اور اسباب سے منقطع ہو گیا، اسباب ظاہری۔ یہ بلند ترین مقامات ہیں۔ ہم اہل تصوف خصوصاً آج کے ہیں، اتنے 1400-1450 سال کے بعد کے لوگ ہیں ہم، یہ سیرت جب پڑھتے ہیں تو ہم کمزور بھی ایسا چاہتے ہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیں، توکل اختیار کریں، لیکن ہم اس درجے میں نہیں ہیں۔ ہر درجے کا توکل الگ ہوتا ہے، شیرخوار بچے کا توکل الگ ہوتا ہے، رینگنے والے بچے کا اور ہوتا ہے، کھانا کھانے والے بچے کا اور ہوتا ہے، چلنے والے بچے کا اور ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسا بڑھتا جاتا ہے توکل کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کسب معاش کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو کسب معاش توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن جب ایک مرتبے پر آ جاتے ہیں تو کسی چیز کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو آپ اس بلند مقام پر تھے کہ آپ اسباب کو آپ نے منقطع کر دیا۔ اذان چه معرفت وی این نکرت بود کہ نکرت جزوی از معرفت وی بود۔ یہ اللہ رب العزت کی معرفت یہ ہے جو اس کے سوا حاصل نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کے سوا معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ اللہ کے سوا حاصل نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اس میں بھی اسباب کا کٹ جانا بیان ہو رہا ہے۔ پس عارف از خالق، پس عارف مخلوق سے، وہ فطرت وہی گسست باشد، جو فطرت ہے، عام جو فطرت ہے انسانوں کی، ان سے کٹا ہوا ہو جاتا ہے، ان سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ لوگوں کی عادت ان کی عادت میل نہیں کھاتی، لوگوں کی پسند ان کی پسند میل نہیں کھاتی، تو اسباب کو سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور فطرت جو ہے عام انسانوں کی اس سے بھی۔ بات دراصل یہ ہے فطرت سے کس طرح کٹ جاتے ہیں، تو یہ بات تصوف کے باب میں پیچھے یہ باتیں گزری ہیں کہ انسان کے اندر تمام جتنی مخلوقات ہیں ان کی تمام کا جلوہ اس انسان میں موجود ہے، اور اس میں جو طبائعیں ہیں، طبیعتیں ہیں، وہ انسانوں کی طبیعت بھی اس میں، انسان کے اندر فرشتوں کی بھی صفات ہیں، چوپایوں کی صفات ہیں، درندوں کی صفات ہیں، بھیڑ بکریوں کی چوپائے تو اسی میں آ جاتے ہیں، فرشتوں کی بھی صفات ہیں، شیطانی صفات بھی ہیں نفس کے اندر۔ تو جب ان سے یہ بندہ حیوانی، بہیمی اور شیطانی صفات سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے تو ملکوتی صفات اس میں باقی رہ جاتی ہیں۔ چونکہ دیگر لوگ اولیاء اللہ کے بہت سے واقعات میں آیا ہے، ساری دنیا میں ایسے واقعات مشہور ہیں کہ ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک بزرگ ہیں حضرت براہن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید حسن براہن شاہ صاحب،
اور دوسرے بہت سے بزرگان دین ہیں، جب کہتے ہیں کہ یہاں پر دکن پر اورنگزیب نے حملہ کیا، دکن پر، حیدرآباد دکن پر فوج جا رہی تھی، ننگے بیٹھے ہوئے تھے، فوج، لوگ بولتے رہے، لوگ دیکھو فوج ہے، انسان جا رہے ہیں، بولے ارے خاموش رہے. لیکن جب ایک بزرگ ہیں، دو بزرگ ہیں یہاں پر، حضرت سید یوسف صاحب، سید شریف صاحب رحمہ اللہ، تو یہ فوج میں اورنگزیب کی تھے. جب یہ آنے لگے تو کپڑا منگائے لوگوں سے، ارے لاؤ رے کپڑا لاؤ، آدمیاں دکھ رہے ہیں، اس میں آدمیاں ہیں رے، انسان ہیں ان کے اندر، ان جانوروں سے کہا پردہ ہے رے، یہ آدمیاں ہیں، انسان ہیں. تو جب کپڑا ڈھانپ لیے، اپنے جسم پہ ڈال لیے، دو ہی آدمیاں نظر آئے ان کو. تو یہ ساری دنیا جانوروں سے بھری ہوئی ہے، صورتاً انسان ہے، ان کی صفات کسی کی بھیڑیوں کی ہے، کسی کی چرندوں کی ہے، کسی کے پرندوں کی ہے، کسی کی شیطانوں کی ہے، ہر قسم کے جانور، اس میں کتے ہیں، بلی ہے، سور ہے، ایسے بہت مخلوق کا حال ایسا ہی ہے، صورتاً انسان ہے لیکن ان کے دل مسخ ہو چکے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی، آپ کی برکت سے اللہ نے انسانوں کے چہروں کو مسخ نہیں فرما رہا ہے. انبیاء سابقین میں لوگوں کے چہرے مسخ ہو جاتے تھے، اب چہروں کو مسخ اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے درمیان موجودگی کی وجہ سے، بلکہ دل ان کے مسخ کر دیے جا رہے ہیں. تو یہاں پر آپ مخلوق سے کٹے ہوئے اور جو انسانوں کی فطرتیں ہیں ان سے کٹے ہوئے، و فطرت وی گسست باشد و بدو پیوستے غیر اندر دلش مقدار آن نباشد. اور آپ کے اندر، آپ کے دل میں مقدار، بالکل چھوٹی سی مقدار، ذرہ سا بھی غیر اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، داخل نہیں ہوا. تبدیشاً التفات کنات، کہ آپ ان کی طرف التفات کریں، توجہ کریں، قابل توجہ ہی نہیں تھے. وہ باوجود ایشان چندان خطر نہ، اس کے باوجود آپ کو اتنا خطرہ نہ تھا کہ اندر خاطر ذکر ایشان را ایقت کنت، کہ ان لوگوں کا کوئی ذکر بیان کریں غیروں کا. وہاں مذہبی روایت نہیں آ رہا، آپ سے روایت کی جاتی ہے کہ گفت لا تصح العبادت الا بالتوبۃ لان اللہ قدم التوبۃ علی العباد. قال اللہ تعالی التائبون العابدون. اوپر جو آپ کا قول ہے کہ عبادت درست نہیں ہو سکتی، عبادت درست نہیں ہوتی، ہو سکتی کہاں ہوتی، الا بالتوبۃ، سوائے توبہ کے. عبادت اگر کرنا ہے توبہ کریں پھر عبادت کریں تو توبہ تو عبادت صحیح ہوگی. صوفیہ کرام کے نزدیک جو طریقت کے سلسلے ہیں ان میں جب کوئی مرید ہونے کے لیے آئے تو اس کو صلاۃ التوبہ، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھائے جاتے ہیں، اور جب مراقبے کا آغاز ہوتا ہے تو استغفار سے ہوتا ہے. تو توبہ کے بغیر عبادت صحیح نہیں ہوتی، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم رکھا ہے، توبہ کو پریفرنس دیا ہے عبادت پر. اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا تو پہلے التائبون العابدون، تائبین کا پہلا ذکر کیا، توبہ کرنے والوں کا ذکر کیا، پھر عابدوں کا ذکر کیا. عبادت جز بے توبہ راست نہیں آیت، عبادت بغیر توبہ کے درست نہیں ہو سکتی ہے، سوائے توبہ کے درست نہیں ہو سکتی. تا خداوند مقام کر، مقدم کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا ہے توبہ کو بر عبادت پر. ازانچہ توبہ بدایت مقامات است، چونکہ توبہ مقامات، اس میں تائبون العابدون راکعون الساجدون، ایک طویل آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مقامات میں
توبہ کو پہلا مقام دیا ہے اور عبودیت اس کی انتہا ہے، نہایت آن، عبودیت نہایت آن. وچن خداوند تعالیٰ ذکر عاصیان یاد کرد، اور جب اللہ تعالیٰ نے عاصیوں کا ذکر فرمایا، وہاں بندوں کا ذکر تائبوں کا کیا تھا، عابدوں کا، اگر گناہ گاروں کا جب کیا بتوبہ فرمو، توبہ سے یاد فرمایا. گفت توبو الی اللہ جمیعا، تم لوگ توبہ کرو اللہ کی طرف. چون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یاد فرمایا تو بے عبودیت یاد کر. جب عبادت کرنے والوں کو یاد کیا تو التائبون پہلے، گناہ گاروں کو کیا تو توبو الی اللہ. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یاد کیا تو بے عبودیت یاد کر، عبدیت سے یاد کیا. گفت فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو جو اللہ نے وہی فرمائی اپنے بندے کی جانب، تو عبد ہے، عبد فرما رہے ہیں، تو عبودیت سے یاد فرمایا. یہ سب میں الگ الگ باتیں ہیں، الگ الگ مقامات ہیں. اندر حکایات یافتہ میں نے آپ کی حکایتوں میں یہ پایا ہے کہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہی آمد. داؤد طائی اجلہ بڑے صوفیہ میں سے ہیں، آپ کے نزدیک آئے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. گفت یا پسر رسول خدا مرا پندی دے، اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، اے رسول پاک کے فرزند، مجھے نصیحت کیجئے کہ دلم سیاہ شد، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، کالا ہو گیا. گفت یا ابا سلیمان، آپ کی کنیت ہے ابو سلیمان، تو زاہد زمانے خیشتنی، تو اپنے زمانے کا زبردست زاہد ہے. تو رو بپن چه حاجت باشد، تم کو نصیحت کی کیا ضرورت ہوگی، تو مرہم میرا واجب است. گفت اے فرزند، آپ نے فرمایا اے فرزند پیغمبر، پیغمبر کے فرزند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، شمارا برہم خلائق فضل است. یہ جملہ قابل غور، برہم خلائق، خالق نہیں، انسانوں پہ نہیں، تمام جو خلائق ہیں اللہ کی اس وقت جو موجود ہیں سب پر آپ کو فضیلت حاصل ہے. وہ پن دودن تو مرا ہمیرا واجبات، آپ پر واجب ہے کہ مجھے اور تمام لوگوں کو آپ نصیحت فرمائیں. گفت یا ابا سلیمان، آپ نے فرمایا اے ابو سلیمان، من ازن می ترسم، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بے قیامت جد من اندر آویز کے چرا حق کا مطابقت نہ گزار دی. قیامت کے روز میرے نانا مجھ سے یہ پوچھیں کہ تو نے حق کی اتباع میں کیوں زندگی نہ گزاری، تو جب کیا ہوگا، میں اس سے ڈرتا ہوں. یہاں مراد حق ادا نہ کیا مراد ہے، بندگی. یہاں پر تو نے اتباع کا حق ادا نہ کیا، اور انکار بے نسب صحیح و نسبت خوی نیس، یہ کام جو ہے یہ صحیح نسبت سے، نسب کے صحیح ہونے سے اور خوی نسب ہونے سے یہ معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ انکار بے معاملت ہو. بس یہ کام معاملت سے تعلق رکھتا ہے. معاملت کیا ہے؟ بندے اور خدا کے درمیان معاملت، بندگان خدا اور بندے کے درمیان معاملت اس سے درست ہوتا ہے. اور اندر انکار بے معاملت خوبت اندر حضرت حق تعالی اللہ سے اپنے معاملے کی درستی پر موقوف ہے. داؤد طائی فرا گریستن آمد، داؤد طائی دھائیں دھائیں رونے لگے. وگفت، اور کہا بار خدایا اے اللہ، آن کے موجون تینت وی از آب نبوت است، کہا کہ اے اللہ وہ ذات جن کی فطرت کو آب نبوت سے تو نے گوندا ہے، وہ ترکیب طبیعت وی از اصول برہان و حجت جدش رسول است،
و مادرش بطول است وی بدین حیرانی است. داؤد کے بادشاہ، اے اللہ وہ ذات جن کی طبیعت کو تو نے آب نبوت سے گوندا ہے، ان کی طبیعت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول اور برہان سے ان کی طبیعت کو ترکیب دیا ہے. ان کے نانا رسول ہیں، ماں ان کی بطول ہے. وہی بدین حیرانی ہے، وہ اس حیرانی میں پڑے ہوئے ہیں. کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا جواب دوں گا اگر میں گرفتار ہو جاؤں؟ داؤد کون ہوتا ہے؟ داؤد کی کیا حیثیت ہے کہ او بے معاملات خود معجب شود، کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ سے جو اس کا معاملہ ہے اس پہ غرور کرنے لگے. ہم ازوی می آید، آپ ہی سے یہ قول بیان کیا جاتا ہے. روزی نشست بود با موالی خود، مر ایشان را می گفت بیایید تا بیعت کنیم. ایک روز اپنے موالی کے ساتھ خیش و مقربہ اور سب آپ کے غلام وغیرہ سب اس میں آ جاتے ہیں. مر ایشان را می گفت، ان سے فرمایا کہ بیایید آؤ تا بیعت کنیم، تاکہ بیعت کریں، وہ عہد گیریم اور عہد کریں کہ ہر کے از میان ما رستگار یابد، جو کوئی ہم میں قیامت کے روز چھٹکارا پالے، آزاد ہو جائے قیامت کے دن، ہمیرا شفاعت کند. ہم میں اب جو موجود ہیں ان میں جس کسی کو اللہ مغفرت فرما دے تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اس دن جس کی شفاعت ہو جائے گی وہ ہم لوگوں کی شفاعت کرے گا. یہاں پر ایک تو آپ کی انکساری، خوف خدا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا، بڑوں کے سامنے گئے تو کیسا کیا بولوں گا، کیا جواب دوں گا، یہ ادب بھی ہے. اور جو ہم میں سے یعنی اس میں کئی باتیں پوشیدہ ہو سکتی ہیں. آؤ ہم عہد کریں، بیعت کریں اس بات پر کہ جس کسی کی اس میں رستگار ہونا، آزاد ہو جانا، عذاب سے، حساب سے، کتاب سے چھٹکارا ہو جانا، آج کل کلین چٹ بول رہے ہیں، آج کل ہو جائے تو دوسروں کی شفاعت کرے. تو جس کی شفاعت ہو جاتی ہے، جس کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کی بخشش کرا سکتا ہے. عہد لینے کا بے مقصد معاملہ نہیں ہے. گفتند یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کے فرزند، ترا بے شفاعت ما چه حاجت است، تجھے ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہے کہ جد تو شفیع ہمیں خلقان است، کہ آپ کے جد تو تمام مخلوقات کے شفیع ہیں. وہی گفت، آپ نے فرمایا با ان افعال خود شرم دارم، میں اپنے اعمال افعال سے خود شرمندہ ہوں کہ بے قیامت اندر وہی جد خود نگرم، کہ میں اس حال میں اپنے جد کو دیکھوں، ان کا سامنا کروں، مجھے کیسا ہوگا، کیسی شرمندگی ہوگی. گلستان میں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان میں ایک حکایت آئی ہے. حضرت خواجہ حضرت غوث اعظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے متعلق حکایت ہے. آپ شیخ سعدی ہم زمانہ ہی ہیں. کہتے ہیں کہ دیدم عبد القادر جیلانی راہی، ویسے یہ ہم زمانہ بھی تھے، میں نے عبد القادر جیلانی کو دیکھا. دیدن ہے شاید، لوگوں نے دیکھا کہ آپ برحصائے حرم مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ شریف کا جو حرم ہے وہاں کی کنکریوں پر سر رکھ کر دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھا، اندھوں میں اٹھا، تاکہ میں نیک لوگوں کے سامنے شرمسار نہ ہو جاؤں، ان کے چہرے دیکھ کر میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. تو یہ عاجزی کی کتنی انتہا ہے، بڑوں کے سامنے جانے سے کتنا ڈرنا ہے، بزرگوں کے سامنے جانے سے کتنا ڈرنا ہے. یہ باتیں تھیں جو
لوگوں کو بلندی درجات کی طرف لے جاتی تھی۔ آج 200 سالوں میں سب سے بڑا جو فتنہ پیدا ہوا، فرقوں کے نام چھوڑو، سب معلوم ہے سب کو، سب سے بڑا جو فتنہ آیا وہ بے ادبی کا ہے۔ ماں سے بے ادبی، باپ سے بے ادبی، بھائیوں سے، بڑوں سے، سب سے۔ تو یہ بے ادبی کا جو فتنہ آیا دنیا میں، اس وقت مسلمان جس حالت میں ہے، جس برے حال کا شکار ہے، عرب ہو یا عجم ہو، افریقہ ہو یا چین ہو، دنیا کے کوئی علاقے میں بہت برے حالات ہیں، وہ بے ادبی ہے، اکڑ کے بات کرنا ہے، لحاظ نہیں رکھنا ہے، بڑے کچھ بولے تو پلٹا کے جواب دے دینا ہے، اور ان کے اعمال افعال کو گنوا دینا ہے۔ یہ جرت بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھی کہ کوئی باقی نہیں رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی جرت کرنے لگے۔ شروع ہوا تھا اماں سے جھک کے ملے تو شرک ہے، بابا سے جھک کے ملے تو شرک ہے، چچا سے جھک کے ملے تو شرک ہے، نانی سے جھک کے ملے تو شرک ہے۔ تو کرتے کرتے انہوں جھکنا چھوڑا دیے، اس کے بعد میں آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنا شروع کرا دیے۔ ہوتے ہوتے اولیاء اللہ کو بولا ہمارے جیسے اجماع اللہ، انہوں ہمارے جیسے، انہوں کیا تھے، انہوں دیکھ کتابوں ان کے اشعار نکال کے بول رہے ہیں، اے اللہ میں ایسا ہوں، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، تو معاف کر دے۔ مناجات کے اشعار کو نکال کے بول رہے ہیں، دیکھو انہوں خود اعتراف گناہ کر رہے ہیں۔ جرت بڑھتے 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 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے گئے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ، آگے چل رہا ہے۔ تو یہ آیت پڑھ کر پہلے یہود اور نصارہ کا لٹریچر میں چھوٹا تھا، جب اس وقت سے چھوٹے چھوٹے کتاباں کرسچنز ہمارے گھروں میں ڈال کے جاتے تھے، کس کے بھی گھروں میں ڈال دیتے تھے، تو اس میں لکھا ہوا رہتا تھا دیکھو تمہارا رسول خود اس کے گناہوں کی مغفرت کا معاملہ چل رہا ہے، ہمارے عیسیٰ تو پاک تھے۔ تو یہ پہلے مسیحی بولا کرتے تھے، آج دیوبند کے اکابر، وہ ندوہ، وہ فلاں، سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ ہم اگر گستاخی بولتے ہیں تو کہاں ہے گستاخی؟ صوفیہ کے نزدیک بزرگوں کے سامنے جرأت کرنا ہی گستاخی ہے، بلند آواز سے بات کرنا گستاخی ہے، نظر اٹھا کے دیکھنا گستاخی ہے، جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے یہ حالت پیدا کر دی، اور اب کوئی ایسا ولی نظر نہیں آ رہا۔ وہی پوچھتے آج کہیں کو نہیں دکھ رہا بھائی ولی، اور اس پاک بول رہے ہیں وہ سمندر میں جہاز ڈوبا تو ہاتھ سے نکال دیے تھے، دامن تر تھا مجلس میں بیٹھے بیٹھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے غائب ہو جاتے تھے، پھر جب پلٹ کے آتے تو صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے، یہاں نظر نہیں آئے؟ تو بولے میں جنہوں کلمہ پڑھانے گیا تھا، جن میرے ہاتھ پہ ایمان لا رہے تھے۔ اور اس پاک بھی مجلس میں سے غائب ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ پوچھا کیا لوگوں نے آپ کہاں تھے، تو فرمایا کہ میں ہند میں تبلیغ کے لیے گیا تھا، ہندوستان کو آئے تھے غوث پاک۔ تو اور بھی کئی ممالک میں چلے جاتے تھے۔ آج کیوں پیدا نہیں ہو رہا پوچھتے یہ لوگ، یہ منکرین یا جرت والے، ان کو جو ہے افراطی بھی کہتے ہیں، ایرانی لوگ ان کو افراطی بولتے ہیں، یعنی ایکسٹریمسٹ۔ تو یہ ایکسٹریمسٹ جو ہو گئے ہیں، اب اس لیے کوئی ولی ایسا پیدا نہیں ہو رہا ہے جو صاحب کرامت، پھر بھی موجود ہیں، تم کو نظر نہیں آ رہے۔ تم بازار میں نکلتے ہو تو اصلی سونے کی دکان ہی نہیں مل رہی، پورے آرٹیفیشل دکانیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ایسے ہو۔ چلیے، میں شرم کرتا ہوں کہ ان افعال کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں، اپنے جد کو دیکھوں۔ ایک بات یاد آئی، یہ اردو محاورہ ہے، ارے فلاں ایسا ایسا ہے، ایسا 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 خراب ہے، ایسا ایسا ایسے کام کر رہا۔ اللہ کو منہ بتانا نہیں ہے، کیا منہ بتائیں گا اللہ کو؟ یہ محاورہ میرے کو غلط معلوم ہوتا۔ اللہ کو منہ کیا بتانا ہے؟ بتا رہے ہیں منہ، اللہ دیکھ رہا ہے سب کا منہ،
ارے اللہ کا منہ کیا دیکھیں گا، بولو تجھے دیدار کیا نصیب ہوں گا، یہ بولو بات دراصل یہ ہونا چاہیے. ان جملہ رؤیت عیوب نفس خدا است. یہ جو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ان اعمال کے ساتھ حضور کے سامنے کیسے جاؤں، آپ کو کیسے دیکھوں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، میری شفاعت تم لوگ کرو، یا یہ کہ تم میں جو ہم سب میں جو شفاعت جس کو نصیب ہو جائے، رستگاری مل جائے، ہماری شفاعت کریں. تو آپ یہ داتا گنجوس فیصلہ دے رہے ہیں ان جملے رؤیت عیوب نفس خدا سے، یہ تمام چیزیں اپنے نفس کے عیبوں کو دیکھنے کی وجہ سے ہے. ہر آدمی اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھے خود چھوٹا نظر آئے گا اور اپنے میں عیوب نظر آنے لگیں گے. اب تو شان یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بانی دیوبند نے ارشاد فرمایا بسا اوقات عمل میں امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے. کیا شان ہے تیری، ابلیس کو بھی شکست دے دیا. اس شیطنت پہ ابلیس بھی شرمندہ ہوگا کہ میرے سے بڑا پیدا ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان. ان صفت از اوصاف کمال است، عیبوں کو دیکھنے کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوئی ہے، اور یہ صفت دراصل اوصاف کمالیہ، جو کمال کیا کہتے ہیں، کامل سے کمال، جو صفات خیر سے، صفات بہت مشہور الفاظ ہیں، زبان پہ نہیں آ رہے ہیں، اوصاف جمیلہ، اوصاف کمالیہ، اس کی تکمیل کی وجہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. جملہ متمکنان حضرت خداوند برین بودین، اور تمام وہ لوگ جو حضور اللہ رب العزت کے سامنے رہنے والے ہیں، ان کا یہی طریقہ ہے. انبیاء و اولیاء و رسول، انبیاء میں، اولیاء میں، رسولوں میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول گفت صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا بصرہ بعیوب نفسی، ہر کہ از روئے تواضع عبودیت سرفرود اوراد. جو کوئی شخص اپنا چہرہ بندگی کی تواضع سے اپنا سر نیچے کر لیتا ہے، میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں کیسا کروں. تو یہ جو ہوتا ہے، یہ طریقہ، جو کوئی اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے وہ اپنا سر جھکا لیتا ہے. سر جھکانے کی بات آئی ہے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ فرمایا، نہت شاخ پر میوے سر بر زمین، جس شاخ پر پھل لگا ہوا ہوتا ہے، جس ٹہنی پر پھل لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ٹہنی اپنا سر زمین پہ ٹکا دیتی ہے. ایسا ہی یہ جو عاجزی ہے، یہ ان پھلوں کی طرح ہے جو درخت بے پھل کا ہوتا ہے، بس اکڑ کے کھڑا ہوا رہتا ہے. عبودیت سرفرود عورت، خداوند تعالیٰ کار وی اندر دو جہان بلند بر عورت، جو اپنا سر بندگی میں نیچے جھکا دیتے ہیں، اپنے کو کمزور سمجھتے ہیں، اپنے کو خطا کار سمجھتے ہیں. بڑوں کے کمالات کو دیکھا تو اپنے کمال خود چھوٹے نظر آتے ہیں. اگر کمال ہے تو وہ کمال، وہ بزرگی اس درجے کی نہیں ہوتی جو بڑوں کی تھی. تو جب ایسا کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں بلندی عطا کرتا ہے. جو جھک جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے. وگر جملہ اہل بیت را رضی اللہ عنہم یاد کنم، میں اگر تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کروں، مناقب ہر ایک بر شمورم، اور ان کے مناقب ہر ایک کے میں گنتا چلا جاؤں، لکھتا چلا جاؤں، ان کتاب حمل آن نہ کند، یہ کتاب اس کا تحمل نہیں کر سکتی ہے. ان مقدار کفایت، اس مقدار، اس قدر اہل بیت کا تذکرہ کافی ہے. مر ہدایت قومی را، قوم کی ہدایت کے لیے،
کہ عقل ایشان را لباس ادراک باشد، ان کی عقل کو ادراک کا لباس بن جائے۔ آگے جن کا تذکرہ آنے والا ہے وہ اصحاب صفہ کا ہے، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ سب کی جو عقلیں ہیں، قیامت تک جتنے لوگ چلنے والے ہیں ان کی عقلوں کو ادراک کا لباس مل جائے۔ ایک عقل الگ ہے، ادراک الگ ہے۔ عقل جو سامنے ہے اس کو دیکھ لیتی ہے، لیکن ادراک بہت آگے کی چیز ہوتی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں عقل کا لباس ادراک ہے۔ ان میں از مریدان و منکران ان طریقت، جو مریدوں میں سے ہیں، منکروں میں سے ہیں طریقت کے، ان کے لیے بھی کافی ہے۔ اکنون ذکر اصحاب صفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیارم، اب میں اصحاب صفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب صفہ ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں، بر سبیل ایجاز و اختصار، اس کو چھوٹا کر کے، اور جس میں سب چیزیں آ جائیں اندر ان کتاب کہ اندر اس کتاب میں ایجاز کے ساتھ، جس کو ہم کنڈنس کرنا بھی بولتے ہیں، بات پوری آ جانا چاہیے، اختصار، شارٹ نوٹ کی طرح۔ یہ کتاب ہوا شارٹ نوٹ حضرت کی ہے۔ ماں پیش از ان کتابی ساختے ہم نے اس سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی، عمر آن را منہاج الدین نام کر دے، اور اس کا نام میں نے منہاج الدین رکھا تھا۔ اندر وہی اس میں مناقب ہر ایک آوردے پہ تفصیل، اس میں اہل بیت کے تمام اصحاب کا تفصیل سے مناقب بیان کیے۔ اما اینجا اسامی و کنائے مقدم شان بیارم، یہاں پر تھوڑے نام اور اس کے کنایہ میں مقدم رکھتا ہوں، لاتا ہوں، تا مقصود ہے تو اعزک اللہ بحصول پیوندت، تاکہ تیرا جو مقصد ہے، یہ جو کسی سائل کے سوال میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے عزت اور اللہ رب العزت کے قرب سے سرفراز فرمائے۔ واللہ عالم و باللہ التوفیق۔ اصحاب صفہ کا یہاں سے تذکرہ شروع ہوتا ہے، ہم تھوڑا شروع کر ہی دیتے ہیں۔ بدان کے امت مشتبیان، جان لو کہ امت اس بات پر متفق ہے، برآن کے اس بات پر کہ پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم گروہی بودن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ تھا، الصحابہ، صحابہ میں سے، صحابہ میں کئی گروہ تھے، ان میں سے ایک گروہ یہ تھا کہ اندر مسجد نبوی ملازم بودن، وہ مسجد نبوی میں ہمیشہ قیام پذیر رہتے تھے، ہمیشہ وہیں رہتے تھے، مہیا مر عبادت را، عبادت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، دست دنیا بے داشتے بودن، اور انہوں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، کنارہ کش ہو گئے تھے، وہ از کسب اعراض کر دے، اور کسب سے، محنت مزدوری سے، روزی کمانے سے انہوں نے منہ موڑ لیا تھا، دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے تھے، اور کسب بھی ہمارے پاس اردو میں کسب، عربی میں کسب ہے، کسب سے، محنت سے، مزدوری سے، کسی اور کام سے جس سے جو ذریعہ معاش کا بن جائے، سب سے ہاتھ منہ موڑ لیا تھا۔ اگر آج کوئی ایسا مل جائے بندے خدا، مسجد میں بیٹھ جائے تو فوری شروع ہوتا، ایسا بیٹھنا نہیں ہے بھائی، کسب معیشت تو بہت ضروری ہے، روٹی کمانا بہت ضروری ہے۔ اب ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں، دکن میں ہو، ہندوستان میں ہو، اور اطراف پورے انڈین سب کانٹیننٹ ہو، دنیا بھر میں جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان کے پاس کوئی کسب نظر ہی نہیں آتا، تو اعتراض کرتے ایسا کہاں ہے لکھا ہوا؟ محنت کرنا ضروری ہے نا، مزدوری کرنا ضروری ہے نا،
نئی نئی صباتیں ان کے ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ کا خاص معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ احادیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے کو میری یاد میں منہمک رہنے کی وجہ سے دعا کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا اس کو، تو میں ان کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اللہ کفیل ہو جاتا ہے۔ بہر کیف خدا عز و جل از برای ایشان عتاب کرد، اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرمایا۔ گفت ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اے حبیب آپ ان کو اپنے سے دور مت کیجیے جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور جو تفاسیر اور ترجمہ میں آیا ہے کہ وہ تیری رضا چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ لیکن والد گرامی بانی مدرسہ صوفیہ حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ یریدون وجہہ جہاں بھی آیا ہے تیرا دیدار چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو عربی محاورے کے لحاظ سے بھی دکانوں پہ ویسا لیوجک فقط، یہ تمہارے لیے ہے، یہ قیمت جو کم کیا ہو صرف تمہارے واسطے، تو یہ بھی معنی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یریدون صبح شام جو اللہ کو پکارتے ہیں وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا دیدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بحث الگ ہے کہ دنیا میں دیدار ہوگا، آخرت میں ہوگا، کیا ہوگا، مگر کیا ہوتا ہے بحث آپ کرتے رہیے۔ ان کا منشا اللہ کا دیدار، آپ رضا بولیے، بول سکتے ہیں۔ وہ کتاب خدا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب فضائل ایشان ناطقہ، اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اصحاب صفہ کے فضائل پر گویا ہے۔ قرآن ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر ایشان ان کے بارے میں اخبار بھی سیارت بہت سی احادیث ہیں۔ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کنند، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحاب الصفۃ فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال ابشروا يا اصحاب الصفة يا اصحاب الصفة فمن بقى من امتي على النعت الذي انتم عليه راضيا بما فيه فانه من رفقاء في الجنة۔ اس میں دو تین باتیں، تمام حدیث ہے، ہر لفظ اہم ہے، اس میں کچھ نکتے ہیں۔ معنی ان خبر، اس حدیث کے معنی یہ ہے، آن بواد یہ ہوتے ہیں کہ چن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریشان بگذاشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اصحاب صفہ کے پاس سے گزرے، بر ایشان را بدید، ان کو دیکھا، بے استاد، اور ٹھہر گئے، ان کو دیکھ کر ٹھہر گئے۔ وہ خرمی دل ایشان اندر فخر، اور وہ لوگ جو اصحاب صفہ ہیں اپنے فخر میں، دل میں بہت خوش ہیں۔ اور مجاہدت بدید، اور ان کے مجاہدے کو دیکھا، ان کی ریاضت کو دیکھا۔ گفت، اور فرمایا حضور نے، بشارت مر شمارا، تم کو بشارت ہے، وہ آنان کے، یہ تو اصحاب صفہ کو بشارت ہو گئی، وہ آنان کے اس پس شما بیایان، فمن بقا من امتی علی النعت الذی انتم علیہ، اس کا ترجمہ یا کر رہے ہیں، وہ آنان کے اس پس شما بیایان، اور وہ لوگ جو آپ کے بعد، تم لوگوں کے بعد آئیں گے، بس صفت شما، تمہاری صفت پر، تمہارے طریقے پر، وہ اندر فخر خود راضی باشند، اپنے فخر پر راضی رہیں، ایشان نیز از رفیقان من باشند، وہ لوگ بھی
میرے رفیق، میرے دوست، میرے صحابہ میں ہوں گے، قریب ہوں گے۔ تو یہاں پر جو صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع میں جو لوگ فخر کو اختیار کرتے ہیں، گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، زاویہ نشین ہو جاتے ہیں، مسجد نشین ہو جاتے ہیں، موجودہ دور کے فرقے تو ہیں ہی ہیں، لیکن پہلے بھی ان پر اعتراض ہوتے رہے ہیں۔ اگر اولیاء اللہ کے گوشہ نشینی پر یا کسب نہ کرنے پر جو الزامات لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ الزامات ان پہ نہیں ہیں، وہ الزام اصحاب صفہ تک چلا جاتا ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی حدیث پر، ان کے قول پر اعتراض کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ عزیزان، اب یہاں پر ان اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 صحابہ کا یہاں پہ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ میں یہ درس کو میں اگلے ہفتے میں لانا چاہتا تھا، لیکن یہاں آ گیا ہے، اس میں سے چند تو ضرور میں بیان کروں گا۔ عزیزان، یہ کہ منادی حضرت جبار و گزید محمد مختار بلال رباح رضی اللہ عنہ، ایک ان میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چنندہ، آپ نے جن کو منتخب کیا، گزید محمد مختار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مختار ہیں ان کے چنندہ ہیں، بلال رباح رضی اللہ عنہ، حضرت بلال ہیں۔ حضرت بلال اصحاب صفہ میں سے تھے۔ و دیگر دوست خداوند داور، روز محشر میں جو اللہ تعالی انصاف فرمانے والا ہے، وہ محرم احوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، روز محشر فیصلہ کرنے والے کے دوست ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے محرم ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے والے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع کرنے والے ہوں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے دیکھنے والے، آپ کے چلنے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کے اعمال کو دیکھنے والے، آپ کیا چاہتے ہیں بس یہ جیسا ہی دیکھتے پہچان لیں۔ ان لوگوں میں ابو عبداللہ سلمان الفارسی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں، اور دیگر سرہنگ مہاجر و انصار، متوجہ رضوان خداوند جبار، کیسے الخاب سے فرما رہے ہیں، وہ سرہنگ مہاجرین اور انصار کے سربراہ اور متوجہ رضوان خداوند جبار، اور اللہ رب العزت کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنے والے ابو عبیدہ بن عامر بن عبداللہ الجراح رضی اللہ عنہ، و دیگر گزیدہ اصحاب زینت ارباب، ابو الیغزان عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چنندہ صحابوں میں اصحاب میں سے ابو الیغزان، جاگنے والے، ان کی کنیت تھی شاید، یہ میں تو پہلی بار، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر گنج علم و خزانہ علم کا خزانہ، حلم کا خزانہ، ابو مسعود عبداللہ بن مسعود الحزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پہ میں یہ نام پہ رکتا ہوں۔ فقہ حنفی کے امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 200 سال کے فرقے خاص طور پہ، اور خوارج، ابتدا سے خوارج، آج تک کے خوارج، موجودہ خوارج، ہندوستان کے خوارج، حیدرآباد کے خوارج، انڈین سب کانٹیننٹ کے خوارج، کیا ہو اصحاب صفہ کیا کرے، کیا خدمت ہے، کیا کرے، کیا خدمت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔
اور آگے دیگر متمسک درگاہ حرمات، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جڑے ہوئے، پاک از عیب و آفات، آفتوں اور عیبوں سے پاک، عتبہ بن مسعود برادر عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ دیگر سالی کے طریق عزلت و معارض معائب و ذلت، مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے جو نام آ رہے ہیں ان میں محدثین کے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ الیمان رضی اللہ عنہ، عکاشہ بن المحسن ہیں، کئی نام ہیں یہاں پہ۔ ان کی نام کی تفصیل بھی کچھ میں بیان کرنا چاہتا تھا، وقت طویل ہو جائے گا، تو جو کچھ آپ کے پاس پہنچا ہے دین اسلام کا سب سے اعلیٰ حصہ، تمام دین اعلیٰ ہے، اعلیٰ میں اعلیٰ، پھر اس میں اعلیٰ، پھر اس میں عرفہ، وہ اصحاب صفہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اور ان کی اتباع کو باطل کرنے کی کوشش کرنا، ان کے خلاف بولے چلے جانا، ان کے طریقے پر چلنے والوں کو برا بولنا، ارے بابا موجودہ یہ 200 سال کے فرقوں سے بول رہا ہوں، تمہاری زندگی میں تمہارا کھانا مشتبہ، پانی مشتبہ، تمہارا لباس مشتبہ، تمہاری سواری مشتبہ، لکھوں نہیں کروڑا لوگ آج جماعت سے وابستہ ہیں، تبلیغی جماعت سے، کہاں سے دولت آ رہی کون کھلا رہا معلوم نہیں۔ بات کرے تو محبوب سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہاں سے کھلاتے تھے؟ ارے انہوں کہاں سے کھلاتے تھے؟ کیا امریکہ پیچھے تھا؟ برطانیہ پیچھے تھا؟ ہاں، ویٹیکن پیچھے تھا؟ کون تھا؟ اسرائیل پیچھے تھا؟ خدا نخواستہ معاذ اللہ۔ یہ تو آپ کے پاس مال کہاں سے تم نہیں بتا سکتے؟ تم کیا بتاتے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تم صرف اصحاب جرأت پیدا کر رہے ہو مسلمانوں میں۔ جرأت کس پہ؟ کفر و شرک کے خلاف جرأت نہیں، رسول اللہ پہ جرأت، آپ کی صفات پہ جرأت، اللہ رب العزت کی ذات و صفات پر جرأت، یہ تمہارے خواص ہیں۔ آج جو حالت ہو گئی ہے ہندوستان کی، لوگ کھلے عام مسلمانوں کی نسل کشی کے اعلانات کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف تم ذمہ دار ہو۔ دیکھو تاریخ اٹھا کے، جب کبھی انبیاء کی توہین کی گئی، امتیں ہلاک کر دی گئی، اور آج جو مسلمانوں کی ہلاکت کا سبب ہے سارے عالم میں، تم لوگوں کی ذات ہے، ذات فتنہ و فساد تم ہی ہو۔ کیا فتح کر رہے ہو؟ مسجدوں کو فتح کر رہے ہو، مسجدوں میں قرآن رکوا رہے ہو، تلاوت سورہ فاتحہ رکوا رہے ہو، تم یہ فتح کر رہے ہو، اللہ کے ذکر سے روک رہے ہو۔ تو یہاں پر یہ تمام جو ہیں یہ اصحاب صفہ کے چند نام ہیں۔ یہاں پر میں یہاں پر کاؤنٹ کیا تو یہ 23 اصحاب صفہ کے نام ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ان ناموں میں سے میں نام تو پڑھ دوں کم از کم، برکت مل جائے۔ خباب بن الارت، صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ، عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ، برادر فاروق معرض از کونین زید بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو کبشہ مولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، ابو المرثد کنانہ بن الحسین العدوی رضی اللہ عنہ، عامر طریق تواضع سپرند محجہ تقویت سالم مولا حذیفہ الیمانی رضی اللہ عنہ، عکاشہ بن المحسن رضی اللہ عنہ، دیگر زین مہاجر و انصار سید بنی
مسعود بن ربیع المقاری رضی اللہ عنہ. دیگر اندر زہد میں مانند عیسیٰ علیہ السلام کے مانند علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل جو حضور نے فرمایا یہاں آپ کے بارے میں لکھ رہے ہیں ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ و دیگر حافظ انفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا لقب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کے محافظ. وہ مر خیرات رہا اور خیرات پر نیکیوں پر درخور برادر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں. تفسیر کے آپ امام. و دیگر اندر استقامت مقیم اندر مطابق مستقیم صفوان بن بیضہ رضی اللہ عنہ. ابو دردہ عمیر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے ایک حدیث وہی ہے عمیر بن عامر رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھنے کا جو حکم فرمایا ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. آپ ہی سے روایت ہے جس کو یہ لوگ روک رہے ہیں 200 سالہ فرقے. دیگر اندر استقامت میں صفوان بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دردہ عمیر بن عامر رضی اللہ عنہ، ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن بدر الجہنی رضی اللہ عنہ، ابو عبد الرحمن بن الحسین السلمی رضی اللہ عنہ. نقال طریقت و کلام مشایخ بودے تاریخی کردے آس مر اہل صفہ رضی اللہ عنہ مفرد و مناقب و فضائل اسلامیہ کران. مسطح بن اساسہ بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ و ثوبان، معاذ بن الحارث، صاحب بن خلاد، ثابت بن ودیع، ابو عبیس یا عبیس، عویم بن سعید، سالم بن عمیر بن ثابت، ابو الیاسر کعب بن عمرو و حبیب سے حبیب بن مغفل و عبداللہ بن انیس، حجاج بن عمر الاسلمی رضی اللہ علیہم رضی اللہ اجمعین. از جملہ ایشان بودے گاہ بے سببی تعلق گردن دے. اما ہمیں در یک درجے بودن، یہ ایک دوسرے کا اگرچہ کہ الگ الگ مقامات ہے لیکن سب ایک جیسے ہیں. یہ حقیقت قرن صحابہ خیر قرون بود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا حقیقت میں آپ کا زمانہ تمام زمانوں سے سب سے افضل زمانہ ہے. خیر القرون قرنی حضور نے فرمایا. آگے آ رہی ہے بات. وہ اندر ہمیں درجے کے بودان از وقتی بہترین و فاضل ترین ہمیں خلق بودان. فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ درجے میں اپنے وقت کے سب سے بہترین لوگوں میں سے یہی تھے، فاضل ترین لوگوں میں سے یہی تھے. بعد از آن کے خداوند تعالیٰ ایشان را صحبت از بعد آن کے خداوند تعالیٰ ایشان را صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارزانی داشتے کی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو عنایت فرمائی. و اسرار ایشان از جملہ عیوب نگاہ داشتے. آپ کی اسرار یہ ہے کہ تمام عیوب پر نگاہ رکھتے تھے، اپنے عیبوں کو دیکھنا تھا نا. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفت خیر القرون قرنی ثم یلونہم من بعدی ثم یلونہم الحدیث. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، تابعین تب تابعین. خداوند گفت، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. جو حدیث سنائی گئی ہے اس پہ قرآن مجید بھی لا لیے. سب سے جو بزرگ ترین ہے، اعلیٰ ترین ہے مرتبے میں، ہر اعتبار سے صحابیوں میں بھی ان کو تقدیم حاصل ہے. وہ پہلے ہیں جو ایمان لائے، مہاجرین میں سے، انصار میں ہیں، اور ان کے بعد ان کی اتباع کرنے والے. اکنون ذکر بعض تابعین اندر کتاب اس بات کو نیم
فائدہ تمام تر شود قرون بے یک دیگر متصل باشد انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد ہم تابعین اور ان کے بعد آنے والے تبع تابعین کا تذکرہ کریں گے، تاکہ ایک قرن، ایک سینچری سے دوسری سے تیسری، ایک نسل سے دوسرے سے تیسری نسل ایک دوسرے سے متصل رہے۔ اب باب فی ذکر ائمتہم من التابعین، تابعین کے ذکر کا باب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں جو بزرگان دین ہیں، حسن بصری، ابراہیم ادہم، رابع عدویہ، شقیق بلخی، بشر حافی رحمہ اللہ، اب یہ ان کا ذکر آتا ہے۔ اب ان کے جو احوال پڑھیں گے تو لوگ دیوانے ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اب جو پہلے لایا گیا ہے وہ صحابہ کب آیا، اہل بیت کا تذکرہ آیا اور ان کے احوال پیش کیے گئے۔ اب تابعین اور تبع تابعین کا آئے گا، تو چاہے یہ کتنا ہی بزرگ تر ان کا معاملہ رہے، جب ان کی طرف دیکھیں گے تو یہ اپنے آپ کو چھوٹے محسوس کریں گے۔ لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھو اور پھر ان کو دیکھو تو آپ تو کچھ ہیں ہی نہیں۔ آپ جیسا -ڈگری سردی ہے بولتے، ایسا آپ ہم سب مائنس میں چلے جاتے، ہمارا کوئی مقام ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی بزرگی کا صدقہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ آج کا تذکرہ سرسری سا گزر گیا جیسا معلوم ہو رہا، مزہ نہیں آیا بات، چونکہ آپ کے صفات نہیں بیان کیے گئے۔